बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: मेराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाजों का तोहफा मिला। किस पैगंबर के बार बार कहने पर आपने अल्लाह के हुजूर 9 मरतबा जाकर नमाजों की तादाद की कमी की दरख्वास्त की? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने। सवाल: आपने अपनी ज़िंदगी में कितनी मरतबा तरावी पढ़ाई? जवाब: आपने अपनी ज़िंदगी में 3 मरतबा तरावी पढ़ाई। सवाल: ग़ज़वा खैबर में कितने मुसलमान शहीद हुए? जवाब: ग़ज़वा खैबर में 14 या 15 मुसलमान शहीद हुए। सवाल: अल्लाह पाक को दुनिया में नापसंदीदा मकामात में से कौन सा मकाम नापसंद है? जवाब: बाजार है जो अल्लाह पाक को दुनिया में नापसंद है। सवाल: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या लगते थे? जवाब: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद और चचाजाद भाई लगते थे। सवाल: खुदाए जुल जलाल के हुक्म से पहला हज किसने किया? जवाब: अल्लाह के हुक्म से पहला हज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने किया। सवाल: नमाज जनाजा की कितनी सुन्नतें हैं? जवाब: नमाज जनाजा की 3 सुन्नतें हैं। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत कब किया? जवाब: आपने ऐलान नबूवत 3 नबी को किया। सवाल: अल फुरकान भी कुरान का एक नाम है जिसके माने क्या हैं? जवाब: अल फुरकान का मतलब सच और झूठ में फ़र्क करने वाली किताब है। सवाल: चांद की परस्तिश कौन सा कबीला करता था? जवाब: चांद की परस्तिश कनाना कबीला करता था और यही लोग सूरज की भी परस्तिश किया करते थे। सवाल: कौन सा इंसान गुनाह से महफूज रहता है? जवाब: वो इंसान गुनाह से महफूज रहता है जिसे अल्लाह बचा ले। सवाल: ताइफ के सफर में कितने शख्स ईमान लाए? जवाब: ताइफ के सफर में एक शख्स ईमान लाया। सवाल: हजरत आयशा की नमाज जनाजा किन सहाबी ने पढ़ाई थी? जवाब: हजरत आयशा की नमाज जनाजा हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने पढ़ाई थी।
سوال، چوتھائی قرآن کی سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب، چوتھائی قرآن سورۃ الکافرون کو کہا جاتا ہے۔ سوال، جنت کا دروازہ سب سے پہلے کون کھولے گا؟ جواب، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال، کیا اولاد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جواب، جی نہیں، اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ سوال، کتنے سونے پر زکوٰۃ فرض ہے؟ جواب، 7.5 تولہ سونے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے بی بی کتورہ سے ہوئے، ان کے نام کیا کیا ہیں؟ جواب، زسران، بغسان، مزان، مدیان، اسباغ، سورخ۔ سوال، غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس صاحبزادی کے خاوند ابو العاص گرفتار ہوئے؟ جواب، حضرت زینب رضی اللہ عنہا۔ سوال، اسلام میں حج کب فرض ہوا؟ جواب، 9 ہجری میں۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے کتنی اولادیں تھیں اور کس شوہر سے تھیں؟ جواب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ایک لڑکا ہوا جن کا نام عبداللہ تھا۔ سوال، کیا بے وضو اذان اور اقامت کہنا جائز ہے؟ جواب، اذان بے وضو جائز ہے مگر اقامت بے وضو مکروہ ہے۔ سوال، حضرت عمر فاروق علیہ السلام کی کون سی صاحبزادی ام المومنین ہیں؟ جواب، حضرت عمر فاروق علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ہیں۔ سوال، حضرت ایوب علیہ السلام پر نازل شدہ صحیفہ کو کیا کہا جاتا ہے اور اس کا وجود کہاں ہے؟ جواب، حضرت ایوب علیہ السلام پر نازل شدہ صحیفہ کو سفر ایوب کہا جاتا ہے اور اس کا وجود توریت میں ہے۔ سوال، حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد اللہ پاک نے کن کو پیغمبر منتخب کیا؟ جواب، حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد اللہ پاک نے حضرت شیث علیہ السلام کو پیغمبر منتخب کیا۔ سوال، جنت میں فرشتے کا خصوصی دوست کون سے نبی تھے؟ جواب، جنت میں فرشتے کا خصوصی دوست حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔
سوال: کس زوجہ مطہرہ کی شکایت پر اللہ تعالیٰ نے پردے کے حکم والی آیت نازل فرمائی؟ جواب: حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کی شکایت پر اللہ تعالیٰ نے پردے کے حکم والی آیت نازل فرمائی۔ سوال: دجال کو کون قتل کرے گا اور دجال کس جگہ قتل ہوگا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے قریب باب اللہ بستی میں دجال کو قتل کریں گے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ کون سا تھا؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ تبوک تھا۔ سوال: بر صغیر کی پہلی عورت حکمران کون تھیں؟ جواب: بر صغیر کی پہلی عورت حکمران رضی سلطانہ تھیں۔ سوال: اے پروردگار، زمین پر کسی کافر کے گھر کو نہ چھوڑ، یہ دعا کس پیغمبر نے مانگی تھی؟ جواب: اے پروردگار، زمین پر کسی کافر کے گھر کو نہ چھوڑ، یہ دعا حضرت ادریس علیہ السلام نے مانگی تھی۔ سوال: کس نبی کو آگ میں ایک فرشتے نے لباس پہنایا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ایک فرشتے نے لباس پہنایا۔ سوال: ابو جہل کو کس جنگ میں قتل کیا گیا؟ جواب: ابو جہل کو جنگ بدر میں قتل کیا گیا۔ سوال: دجال کے آنے کے بعد ایمان لانا کیسا ہے؟ جواب: دجال کے آنے کے بعد ایمان لانا بے فائدہ ہے۔ سوال: حجاج بن یوسف نے کس صحابی کی شان میں گستاخی کی؟ جواب: حجاج بن یوسف نے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ سوال: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سے کیا رشتہ رکھتے تھے؟ جواب: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا زاد بھائی مفسر قرآن تھے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن تھے۔ سوال: حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ جواب: حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام برہا ہے۔ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام جویریہ رکھا۔ سوال: خواب میں آسمان دیکھنے والوں کے لیے کون سی خوشخبری ہے؟ جواب: اگر کوئی خواب میں آسمان دیکھے تو دولت ملنے کی نشانی ہے۔
سوال: اس اونٹنی کا کیا نام ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر مدینہ کیا تھا؟ جواب: اس اونٹنی کا نام القصوہ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر مدینہ کیا تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو عرب کا دماغ کا لقب دیا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو عرب کا دماغ کا لقب دیا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس کی تصویر نکاح سے پہلے دکھائی گئی اور کس چیز پر دکھائی گئی؟ جواب: اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تصویر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح سے پہلے ریشم کے سبز ٹکڑے پر دکھائی۔ سوال: سب سے زیادہ لمبے لوگ کس قوم کے تھے؟ جواب: سب سے زیادہ لمبے لوگ قوم عاد کے تھے۔ سوال: جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں کس کی حکومت تھی؟ جواب: جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں نجاشی کی حکومت تھی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں تبلیغ کرنے کے لیے کس صحابی کو بھیجا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں تبلیغ کرنے کے لیے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا۔ سوال: کیا عورت اذان کے فوراً بعد نماز پڑھ سکتی ہے؟ جواب: اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اذان کے فوراً بعد نماز نہیں پڑھ سکتی جب تک مسجد میں جماعت نہ ہو جائے، اس وقت تک عورت کا گھر پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، جبکہ درست بات یہ ہے کہ عورت کا اذان کے فوراً بعد نماز پڑھنا جائز ہے۔ اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ مسجد میں جماعت ہونے کے بعد ہی عورت گھر پر نماز ادا کرے گی تو اس کی نماز ہوگی۔ یہ بالکل غلط ہے۔ عورت اذان کے فوراً بعد نماز ادا کر سکتی ہے اور اس طرح نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ سوال: کھانا کھاتے ہوئے شخص کو سلام کرنا کیوں منع ہے؟ جواب: فقہ کرام نے لکھا ہے کہ کھانا کھانے والے کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر گزرنے والا بھوکا ہو اور اس کو یہ معلوم ہو کہ اس کو کھانے پر بلا لیا جائے گا تو ایسی صورت میں سلام کرنا مکروہ نہیں ہے، اور کھانے والا اگر کھانے میں ایسا مصروف ہو کہ سلام کرنے کی صورت میں کھانے میں حرج ہو یا لقمہ حلق میں اٹک سکتا ہو تو اسے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ حالت میں کھانے والا سلام کر سکتا ہے، اس میں کراہت نہیں ہے۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کون سی صاحبزادی ام المومنین ہیں؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ہیں۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے عرصے میں تیار ہوئی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 2 سال میں تیار ہوئی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس چیز کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟
جواب: جب رات کی تاریکی چھا گئی تو آپ نے ایک ستارہ دیکھا اور کہا کہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام نے سلا ہوا کپڑا پہنا تو اس سے پہلے لوگ کیا پہنتے تھے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام نے سلا ہوا کپڑا پہنا تو اس سے پہلے لوگ کھال پہنتے تھے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کس صورت میں کھائی ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم سورۃ العصر میں کھائی ہے۔ سوال: حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے والی چیز ہے، یہ الفاظ قرآن پاک کی کس صورت میں ہیں؟ جواب: حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے والی چیز ہے، یہ الفاظ قرآن پاک کی صورت فتح میں ہے۔ سوال: نجاست حقیقہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: نجاست حقیقہ کی دو قسمیں ہیں، نجاست غلیظ اور نجاست خفیفہ۔ سوال: کس نبی کی زیارت کرنے کے لیے جانور بھاگ کر آئے تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے جانور بھاگ کر آئے تھے۔ سوال: سب سے پہلے کاغذ کس نے تیار کیا تھا؟ جواب: سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے تیار کیا تھا۔ سوال: کون سا عمل انسان کی عقل کو کمزور کر دیتا ہے؟ جواب: زیادہ سونا انسان کی عقل کو کمزور کر دیتا ہے۔ سوال: وہ کون سی چیزیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے؟ جواب: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے پاس مسواک رکھتے تھے۔ سوال: یہودی روایت کے مطابق ذوالکفل کس پیغمبر کا لقب تھا؟ جواب: یہودی روایت کے مطابق ذوالکفل حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب تھا۔ سوال: مصنوعی دانت لگانے کا طریقہ متعارف کرانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: مصنوعی دانت لگانے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام ابوالقاسم الزہروی ہے۔ سوال: وہ کون سی قوم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا ہے؟ جواب: قوم بنی اسرائیل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم کس گروہ سے تعلق رکھتا تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم خوارج گروہ سے تعلق رکھتا تھا۔
سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ جائے عبادت کو یہودی کس نام سے پکارتے ہیں؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ جائے عبادت کو یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس میت پر کتنی صفحہ نماز جنازہ پڑھ لیں وہ بخش دیا جائے گا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس میت پر 3 صفحہ نماز جنازہ پڑھ لیں وہ بخش دیا جائے گا۔ سوال: غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے والوں کو وعید کس صورت میں دی گئی ہے؟ جواب: غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے والوں کو وعید صورت توبہ میں دی گئی ہے۔ سوال: کس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے ساتھ وہ نسبت تھی جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی؟ جواب: اپنے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب انہیں غزوہ تبوک میں مدینہ میں چھوڑا تھا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد 12 تھی۔ جواب: مسلمان زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ جہنم میں رہے گا؟ جواب: مسلمان زیادہ سے زیادہ 7,000 سال تک جہنم میں رہے گا۔ سوال: قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تو اس نے قتل کا طریقہ کہاں سے سیکھا تھا جبکہ وہ قتل کا طریقہ نہیں جانتا تھا؟ جواب: قابیل نے قتل کا طریقہ ابلیس سے سیکھا تھا۔ سوال: کس نماز کے بعد گھر میں جھاڑو دینے سے غربت نہیں آتی؟ جواب: اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جھاڑو دینے سے گھر میں کبھی غربت نہیں آتی، یا مغرب کی نماز کے بعد جھاڑو دینے والے کے گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی احادیث و روایت سے ثابت نہیں، البتہ گھر میں ہر وقت صفائی رہنی چاہیے۔ سوال: مہمان نوازی کتنے دن کی شمار ہوتی ہے؟ جواب: مہمان نوازی 3 دن تک کی شمار ہوتی ہے۔ سوال: عشرہ و مبشرہ کتنے صحابی تھے؟ جواب: عشرہ و مبشرہ 10 صحابی تھے۔ سوال: دنیا کا وہ کون سا بادشاہ ہے جس نے سب سے پہلے اپنے سر پر تاج رکھا تھا؟ جواب: نمرود کنعان بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا تھا۔ سوال: اونچائی چڑھتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب: اونچائی چڑھتے وقت اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ سوال: اونچائی سے نیچے آتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟
جواب: اونچائی سے نیچے آتے وقت سبحان اللہ پڑھنا چاہیے۔ سوال: نماز پڑھنے سے پہلے وضو کس صورت میں لازمی قرار دیا گیا ہے؟ جواب: نماز پڑھنے سے پہلے وضو سورۃ المائدہ میں لازمی قرار دیا گیا ہے۔ سوال: انسان کے اندر موت کا خوف بیٹھ جانا کس چیز کی نشانی ہے؟ جواب: جادو کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان کے دل میں موت کا خوف بیٹھ جاتا ہے۔ سوال: احادیث کی کون سی کتابوں پر آنکھ بند کر کے یقین کر سکتے ہیں؟ جواب: ان احادیث کی کتابوں پر آنکھ بند کر کے یقین کر سکتے ہیں: صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ۔ سوال: اہل قریش پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا کہاں ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: اہل قریش پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا سورۃ القریش میں ذکر کیا گیا۔ سوال: آسمان پر سب سے پہلے کس فرشتے نے نماز پڑھی؟ جواب: آسمان پر سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ سوال: زمین پر پہلی بارش کب ہوئی تھی؟ جواب: زمین پر پہلی بارش 10 محرم کو ہوئی تھی۔ سوال: کن دو لوگوں کے درمیان بیٹھنے سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے؟ جواب: دو خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ سوال: حدیث کے مطابق صدقہ دن میں کس وقت دینا چاہیے؟ جواب: فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ صبح سویرے صدقہ دیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقہ سے سبقت نہیں لے جا سکتی۔ سوال: معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا، کس پیغمبر کے بار بار کہنے پر آپ نے اللہ کے حضور 9 مرتبہ جا کر نمازوں کی تعداد کی کمی کی درخواست کی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ سوال: آپ نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ تراویح پڑھائی؟ جواب: آپ نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ تراویح پڑھائی۔ سوال: غزوہ خیبر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جواب: غزوہ خیبر میں 14 یا 15 مسلمان شہید ہوئے۔ سوال: اللہ پاک کو دنیا میں ناپسندیدہ مقامات میں سے کون سا مقام ناپسند ہے؟ جواب: بازار ہے جو اللہ پاک کو دنیا میں ناپسند ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا لگتے تھے؟
جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور چچا زاد بھائی لگتے تھے۔ سوال: خدائے ذوالجلال کے حکم سے پہلا حج کس نے کیا؟ جواب: اللہ کے حکم سے پہلا حج حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ سوال: نماز جنازہ کی کتنی سنتیں ہیں؟ جواب: نماز جنازہ کی 3 سنتیں ہیں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کب کیا؟ جواب: آپ نے اعلان نبوت 3 نبوی کو کیا۔ سوال: الفرقان بھی قرآن کا ایک نام ہے جس کے معنی کیا ہیں؟ جواب: الفرقان کا مطلب سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ سوال: چاند کی پرستش کون سا قبیلہ کرتا تھا؟ جواب: چاند کی پرستش کنانا قبیلہ کرتا تھا اور یہی لوگ سورج کی بھی پرستش کیا کرتے تھے۔ سوال: کون سا انسان گناہ سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب: وہ انسان گناہ سے محفوظ رہتا ہے جسے اللہ بچا لے۔ سوال: طائف کے سفر میں کتنے شخص ایمان لائے؟ جواب: طائف کے سفر میں 1 شخص ایمان لایا۔ سوال: حضرت عائشہ کی نماز جنازہ کن صحابی نے پڑھائی تھی؟ جواب: حضرت عائشہ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھائی تھی۔ سوال: چوتھائی قرآن کی سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب: چوتھائی قرآن سورۃ الکافرون کو کہا جاتا ہے۔ سوال: جنت کا دروازہ سب سے پہلے کون کھولے گا؟ جواب: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: کیا اولاد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جواب: جی نہیں، اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ سوال: کتنے سونے پر زکوٰۃ فرض ہے؟ جواب: 7.5 تولہ سونے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے بی بی کتورہ سے ہوئے، ان کے نام کیا کیا ہیں؟ جواب: زسران، بغسان، مزان، مدیان، اسباغ، سورخ۔ سوال: غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس صاحبزادی کے خاوند ابو العاص گرفتار ہوئے؟
جواب: حضرت زینب رضی اللہ عنہا۔ سوال: اسلام میں حج کب فرض ہوا؟ جواب: 9 ہجری میں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی کتنی اولادیں تھیں اور کس شوہر سے تھیں؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ایک لڑکا ہوا جن کا نام عبداللہ تھا۔ سوال: کیا بے وضو اذان اور اقامت کہنا جائز ہے؟ جواب: اذان بے وضو جائز ہے مگر اقامت بے وضو مکروہ ہے۔ سوال: حضرت عمر فاروق علیہ السلام کی کون سی صاحبزادی ام المومنین ہیں؟ جواب: حضرت عمر فاروق علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ہیں۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام پر نازل شدہ صحیفہ کو کیا کہا جاتا ہے اور اس کا وجود کہاں ہے؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام پر نازل شدہ صحیفہ کو سفر ایوب کہا جاتا ہے اور اس کا وجود توریت میں ہے۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد اللہ پاک نے کن کو پیغمبر منتخب کیا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد اللہ پاک نے حضرت شیث علیہ السلام کو پیغمبر منتخب کیا۔ سوال: جنت میں فرشتے کا خصوصی دوست کون سے نبی تھے؟ جواب: جنت میں فرشتے کا خصوصی دوست حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ سوال: کس زوجہ مطہرہ کی شکایت پر اللہ تعالیٰ نے پردے کے حکم والی آیت نازل فرمائی؟ جواب: حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کی شکایت پر اللہ تعالیٰ نے پردے کے حکم والی آیت نازل فرمائی۔ سوال: دجال کو کون قتل کرے گا اور دجال کس جگہ قتل ہوگا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے قریب باب اللہ بستی میں دجال کو قتل کریں گے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ کون سا تھا؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ تبوک تھا۔ سوال: برصغیر کی پہلی عورت حکمران کون تھیں؟ جواب: برصغیر کی پہلی عورت حکمران رضی سلطانہ تھیں۔ سوال: اے پروردگار، زمین پر کسی کافر کے گھر کو نہ چھوڑ، یہ دعا کس پیغمبر نے مانگی تھی؟ جواب: اے پروردگار، زمین پر کسی کافر کے گھر کو نہ چھوڑ، یہ دعا حضرت ادریس علیہ السلام نے مانگی تھی۔ سوال: کس نبی کو آگ میں ایک فرشتے نے لباس پہنایا؟
جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ایک فرشتے نے لباس پہنایا۔ سوال: ابو جہل کو کس جنگ میں قتل کیا گیا؟ جواب: ابو جہل کو جنگ بدر میں قتل کیا گیا۔ سوال: دجال کے آنے کے بعد ایمان لانا کیسا ہے؟ جواب: دجال کے آنے کے بعد ایمان لانا بے فائدہ ہے۔ سوال: حجاج بن یوسف نے کس صحابی کی شان میں گستاخی کی؟ جواب: حجاج بن یوسف نے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ سوال: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سے کیا رشتہ رکھتے تھے؟ جواب: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا زاد بھائی مفسر قرآن تھے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن تھے۔ سوال: حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ جواب: حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام برہا ہے۔ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام جویریہ رکھا۔ سوال: خواب میں آسمان دیکھنے والوں کے لیے کون سی خوشخبری ہے؟ جواب: اگر کوئی خواب میں آسمان دیکھے تو دولت ملنے کی نشانی ہے۔ سوال: اس اونٹنی کا کیا نام ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر مدینہ کیا تھا؟ جواب: اس اونٹنی کا نام القصوہ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر مدینہ کیا تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو عرب کا دماغ کا لقب دیا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو عرب کا دماغ کا لقب دیا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس کی تصویر نکاح سے پہلے دکھائی گئی اور کس چیز پر دکھائی گئی؟ جواب: اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تصویر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح سے پہلے ریشم کے سبز ٹکڑے پر دکھائی۔ سوال: سب سے زیادہ لمبے لوگ کس قوم کے تھے؟ جواب: سب سے زیادہ لمبے لوگ قوم عاد کے تھے۔ سوال: جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں کس کی حکومت تھی؟ جواب: جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں نجاشی کی حکومت تھی۔
سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں تبلیغ کرنے کے لیے کس صحابی کو بھیجا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں تبلیغ کرنے کے لیے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا۔ سوال: کیا عورت اذان کے فوراً بعد نماز پڑھ سکتی ہے؟ جواب: اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اذان کے فوراً بعد نماز نہیں پڑھ سکتی جب تک مسجد میں جماعت نہ ہو جائے، اس وقت تک عورت کا گھر پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، جبکہ درست بات یہ ہے کہ عورت کا اذان کے فوراً بعد نماز پڑھنا جائز ہے۔ اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ مسجد میں جماعت ہونے کے بعد ہی عورت گھر پر نماز ادا کرے گی تو اس کی نماز ہوگی۔ یہ بالکل غلط ہے۔ عورت اذان کے فوراً بعد نماز ادا کر سکتی ہے اور اس طرح نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ سوال: کھانا کھاتے ہوئے شخص کو سلام کرنا کیوں منع ہے؟ جواب: فقہ کرام نے لکھا ہے کہ کھانا کھانے والے کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر گزرنے والا بھوکا ہو اور اس کو یہ معلوم ہو کہ اس کو کھانے پر بلا لیا جائے گا تو ایسی صورت میں سلام کرنا مکروہ نہیں ہے، اور کھانے والا اگر کھانے میں ایسا مصروف ہو کہ سلام کرنے کی صورت میں کھانے میں حرج ہو یا لقمہ حلق میں اٹک سکتا ہو تو اسے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ حالت میں کھانے والا سلام کر سکتا ہے، اس میں کراہت نہیں ہے۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کون سی صاحبزادی ام المومنین ہیں؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ہیں۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے عرصے میں تیار ہوئی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 2 سال میں تیار ہوئی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس چیز کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ جواب: جب رات کی تاریکی چھا گئی تو آپ نے ایک ستارہ دیکھا اور کہا کہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام نے سلا ہوا کپڑا پہنا تو اس سے پہلے لوگ کیا پہنتے تھے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام نے سلا ہوا کپڑا پہنا تو اس سے پہلے لوگ کھال پہنتے تھے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کس صورت میں کھائی ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم سورۃ العصر میں کھائی ہے۔ سوال: حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے والی چیز ہے، یہ الفاظ قرآن پاک کی کس صورت میں ہیں؟ جواب: حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے والی چیز ہے، یہ الفاظ قرآن پاک کی سورۃ فتح میں ہے۔ سوال: نجاست حقیقہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: نجاست حقیقہ کی 2 قسمیں ہیں، نجاست غلیظ اور نجاست خفیفہ۔ سوال: کس نبی کی زیارت کرنے کے لیے جانور بھاگ کر آئے تھے؟
جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے جانور بھاگ کر آئے تھے۔ سوال: سب سے پہلے کاغذ کس نے تیار کیا تھا؟ جواب: سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے تیار کیا تھا۔ سوال: کون سا عمل انسان کی عقل کو کمزور کر دیتا ہے؟ جواب: زیادہ سونا انسان کی عقل کو کمزور کر دیتا ہے۔ سوال: وہ کون سی چیزیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے؟ جواب: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے پاس مسواک رکھتے تھے۔ سوال: یہودی روایت کے مطابق ذوالکفل کس پیغمبر کا لقب تھا؟ جواب: یہودی روایت کے مطابق ذوالکفل حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب تھا۔ سوال: مصنوعی دانت لگانے کا طریقہ متعارف کرانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: مصنوعی دانت لگانے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام ابو القاسم الزہروی ہے۔ سوال: وہ کون سی قوم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا ہے؟ جواب: قوم بنی اسرائیل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم کس گروہ سے تعلق رکھتا تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم خوارج گروہ سے تعلق رکھتا تھا۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ جائے عبادت کو یہودی کس نام سے پکارتے ہیں؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ جائے عبادت کو یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس میت پر کتنی صفحہ نماز جنازہ پڑھ لیں وہ بخش دیا جائے گا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس میت پر 3 صفحہ نماز جنازہ پڑھ لیں وہ بخش دیا جائے گا۔ سوال: غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے والوں کو وعید کس صورت میں دی گئی ہے؟ جواب: غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے والوں کو وعید سورۃ توبہ میں دی گئی ہے۔ سوال: کس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے ساتھ وہ نسبت تھی جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی؟ جواب: اپنے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب انہیں غزوہ تبوک میں مدینہ میں چھوڑا تھا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد 12 تھی۔
جواب: مسلمان زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ جہنم میں رہے گا؟ جواب: مسلمان زیادہ سے زیادہ 7,000 سال تک جہنم میں رہے گا۔ سوال: قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تو اس نے قتل کا طریقہ کہاں سے سیکھا تھا جبکہ وہ قتل کا طریقہ نہیں جانتا تھا؟ جواب: قابیل نے قتل کا طریقہ ابلیس سے سیکھا تھا۔ سوال: کس نماز کے بعد گھر میں جھاڑو دینے سے غربت نہیں آتی؟ جواب: اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جھاڑو دینے سے گھر میں کبھی غربت نہیں آتی، یا مغرب کی نماز کے بعد جھاڑو دینے والے کے گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی احادیث و روایت سے ثابت نہیں۔ البتہ گھر میں ہر وقت صفائی رہنی چاہیے۔ سوال: مہمان نوازی کتنے دن کی شمار ہوتی ہے؟ جواب: مہمان نوازی 3 دن تک کی شمار ہوتی ہے۔ سوال: عشرہ و مبشرہ کتنے صحابی تھے؟ جواب: عشرہ و مبشرہ 10 صحابی تھے۔ سوال: دنیا کا وہ کون سا بادشاہ ہے جس نے سب سے پہلے اپنے سر پر تاج رکھا تھا؟ جواب: نمرود کنعان بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا تھا۔ سوال: اونچائی چڑھتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب: اونچائی چڑھتے وقت اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ سوال: اونچائی سے نیچے آتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب: اونچائی سے نیچے آتے وقت سبحان اللہ پڑھنا چاہیے۔ سوال: نماز پڑھنے سے پہلے وضو کس صورت میں لازمی قرار دیا گیا ہے؟ جواب: نماز پڑھنے سے پہلے وضو سورۃ المائدہ میں لازمی قرار دیا گیا ہے۔ سوال: انسان کے اندر موت کا خوف بیٹھ جانا کس چیز کی نشانی ہے؟ جواب: جادو کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان کے دل میں موت کا خوف بیٹھ جاتا ہے۔ سوال: احادیث کی کون سی کتابوں پر آنکھ بند کر کے یقین کر سکتے ہیں؟ جواب: ان احادیث کی کتابوں پر آنکھ بند کر کے یقین کر سکتے ہیں: صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ۔ سوال: اہل قریش پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا کہاں ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: اہل قریش پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا سورۃ القریش میں ذکر کیا گیا۔ سوال: آسمان پر سب سے پہلے کس فرشتے نے نماز پڑھی؟ جواب: آسمان پر سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھی۔
سوال: زمین پر پہلی بارش کب ہوئی تھی؟ جواب: زمین پر پہلی بارش 10 محرم کو ہوئی تھی۔ سوال: کن دو لوگوں کے درمیان بیٹھنے سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے؟ جواب: دو خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ سوال: حدیث کے مطابق صدقہ دن میں کس وقت دینا چاہیے؟ جواب: فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ صبح سویرے صدقہ دیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقہ سے سبقت نہیں لے جا سکتی۔ سوال: معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا، کس پیغمبر کے بار بار کہنے پر آپ نے اللہ کے حضور 9 مرتبہ جا کر نمازوں کی تعداد کی کمی کی درخواست کی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ سوال: آپ نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ تراویح پڑھائی؟ جواب: آپ نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ تراویح پڑھائی۔ سوال: غزوہ خیبر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جواب: غزوہ خیبر میں 14 یا 15 مسلمان شہید ہوئے۔ سوال: اللہ پاک کو دنیا میں ناپسندیدہ مقامات میں سے کون سا مقام ناپسند ہے؟ جواب: بازار ہے جو اللہ پاک کو دنیا میں ناپسند ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا لگتے تھے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور چچا زاد بھائی لگتے تھے۔ سوال: خدائے ذوالجلال کے حکم سے پہلا حج کس نے کیا؟ جواب: اللہ کے حکم سے پہلا حج حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ سوال: نماز جنازہ کی کتنی سنتیں ہیں؟ جواب: نماز جنازہ کی 3 سنتیں ہیں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کب کیا؟ جواب: آپ نے اعلان نبوت 3 نبوی کو کیا۔ سوال: الفرقان بھی قرآن کا ایک نام ہے جس کے معنی کیا ہیں؟ جواب: الفرقان کا مطلب سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ سوال: چاند کی پرستش کون سا قبیلہ کرتا تھا؟ جواب: چاند کی پرستش کنانا قبیلہ کرتا تھا اور یہی لوگ سورج کی بھی پرستش کیا کرتے تھے۔ سوال: کون سا انسان گناہ سے محفوظ رہتا ہے؟
جواب: وہ انسان گناہ سے محفوظ رہتا ہے جسے اللہ بچا لے۔ سوال: طائف کے سفر میں کتنے شخص ایمان لائے؟ جواب: طائف کے سفر میں ایک شخص ایمان لایا۔ سوال: حضرت عائشہ کی نماز جنازہ کن صحابی نے پڑھائی تھی؟ جواب: حضرت عائشہ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھائی تھی۔ سوال: چوتھائی قرآن کی سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب: چوتھائی قرآن سورۃ الکافرون کو کہا جاتا ہے۔ سوال: جنت کا دروازہ سب سے پہلے کون کھولے گا؟ جواب: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: کیا اولاد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جواب: جی نہیں، اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ سوال: کتنے سونے پر زکوٰۃ فرض ہے؟ جواب: 7.5 تولہ سونے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے بی بی کتورہ سے ہوئے، ان کے نام کیا کیا ہیں؟ جواب: زسران، بغسان، مزان، مدیان، اسباغ، سورخ۔ سوال: غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس صاحبزادی کے خاوند ابو العاص گرفتار ہوئے؟ جواب: حضرت زینب رضی اللہ عنہا۔ سوال: اسلام میں حج کب فرض ہوا؟ جواب: 9 ہجری میں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے کتنی اولادیں تھیں اور کس شوہر سے تھیں؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ایک لڑکا ہوا جن کا نام عبداللہ تھا۔ سوال: کیا بے وضو اذان اور اقامت کہنا جائز ہے؟ جواب: اذان بے وضو جائز ہے مگر اقامت بے وضو مکروہ ہے۔ سوال: حضرت عمر فاروق علیہ السلام کی کون سی صاحبزادی ام المومنین ہیں؟ جواب: حضرت عمر فاروق علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ہیں۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام پر نازل شدہ صحیفہ کو کیا کہا جاتا ہے اور اس کا وجود کہاں ہے؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام پر نازل شدہ صحیفہ کو سفر ایوب کہا جاتا ہے اور اس کا وجود توریت میں ہے۔
سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد اللہ پاک نے کن کو پیغمبر منتخب کیا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد اللہ پاک نے حضرت شیس علیہ السلام کو پیغمبر منتخب کیا۔ سوال: جنت میں فرشتے کا خصوصی دوست کون سے نبی تھے؟ جواب: جنت میں فرشتے کا خصوصی دوست حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ سوال: کس زوجہ مطہرہ کی شکایت پر اللہ تعالیٰ نے پردے کے حکم والی آیت نازل فرمائی؟ جواب: حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کی شکایت پر اللہ تعالیٰ نے پردے کے حکم والی آیت نازل فرمائی۔ سوال: دجال کو کون قتل کرے گا اور دجال کس جگہ قتل ہوگا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے قریب باب اللہ بستی میں دجال کو قتل کریں گے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ کون سا تھا؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ تبوک تھا۔ سوال: برِ صغیر کی پہلی عورت حکمران کون تھیں؟ جواب: برِ صغیر کی پہلی عورت حکمران رضی سلطانہ تھیں۔ سوال: اے پروردگار، زمین پر کسی کافر کے گھر کو نہ چھوڑ، یہ دعا کس پیغمبر نے مانگی تھی؟ جواب: اے پروردگار، زمین پر کسی کافر کے گھر کو نہ چھوڑ، یہ دعا حضرت ادریس علیہ السلام نے مانگی تھی۔ سوال: کس نبی کو آگ میں ایک فرشتے نے لباس پہنایا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ایک فرشتے نے لباس پہنایا۔ سوال: ابو جہل کو کس جنگ میں قتل کیا گیا؟ جواب: ابو جہل کو جنگ بدر میں قتل کیا گیا۔ سوال: دجال کے آنے کے بعد ایمان لانا کیسا ہے؟ جواب: دجال کے آنے کے بعد ایمان لانا بے فائدہ ہے۔ سوال: حجاج بن یوسف نے کس صحابی کی شان میں گستاخی کی؟ جواب: حجاج بن یوسف نے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ سوال: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سے کیا رشتہ رکھتے تھے؟ جواب: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا زاد بھائی مفسر قرآن تھے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن تھے۔
سوال: حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ جواب: حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام برہا ہے۔ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام جویریہ رکھا۔ سوال: خواب میں آسمان دیکھنے والوں کے لیے کون سی خوشخبری ہے؟ جواب: اگر کوئی خواب میں آسمان دیکھے تو دولت ملنے کی نشانی ہے۔ سوال: اس اونٹنی کا کیا نام ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر مدینہ کیا تھا؟ جواب: اس اونٹنی کا نام القصوہ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر مدینہ کیا تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو عرب کا دماغ کا لقب دیا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو عرب کا دماغ کا لقب دیا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس کی تصویر نکاح سے پہلے دکھائی گئی اور کس چیز پر دکھائی گئی؟ جواب: اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تصویر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح سے پہلے ریشم کے سبز ٹکڑے پر دکھائی۔ سوال: سب سے زیادہ لمبے لوگ کس قوم کے تھے؟ جواب: سب سے زیادہ لمبے لوگ قوم عاد کے تھے۔ سوال: جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں کس کی حکومت تھی؟ جواب: جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں نجاشی کی حکومت تھی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں تبلیغ کرنے کے لیے کس صحابی کو بھیجا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں تبلیغ کرنے کے لیے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا۔ سوال: کیا عورت اذان کے فوراً بعد نماز پڑھ سکتی ہے؟ جواب: اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اذان کے فوراً بعد نماز نہیں پڑھ سکتی جب تک مسجد میں جماعت نہ ہو جائے، اس وقت تک عورت کا گھر پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، جبکہ درست بات یہ ہے کہ عورت کا اذان کے فوراً بعد نماز پڑھنا جائز ہے۔ اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ مسجد میں جماعت ہونے کے بعد ہی عورت گھر پر نماز ادا کرے گی تو اس کی نماز ہوگی۔ یہ بالکل غلط ہے۔ عورت اذان کے فوراً بعد نماز ادا کر سکتی ہے اور اس طرح نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ سوال: کھانا کھاتے ہوئے شخص کو سلام کرنا کیوں منع ہے؟ جواب: فقہ کرام نے لکھا ہے کہ کھانا کھانے والے کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر گزرنے والا بھوکا ہو اور اس کو یہ معلوم ہو کہ اس کو کھانے پر بلا لیا جائے گا تو ایسی صورت میں سلام کرنا مکروہ نہیں ہے، اور کھانے والا اگر کھانے میں ایسا مصروف ہو کہ سلام کرنے کی صورت میں کھانے میں حرج ہو یا لقمہ حلق میں اٹک سکتا ہو تو اسے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ حالت میں کھانے والا سلام کر سکتا ہے، اس میں کراہت نہیں ہے۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کون سی صاحبزادی ام المومنین ہیں؟
जवाब, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो की साहबजादी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा उम्मुल मोमिनीन हैं। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कितने अरसे में तैयार हुई? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 2 साल में तैयार हुई। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले किस चीज़ को देखकर कहा कि ये मेरा रब हो सकता है? जवाब, जब रात की तारीकी छा गई तो आपने एक सितारा देखा और कहा कि मेरा रब हो सकता है। सवाल, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सिला हुआ कपड़ा पहना तो इससे पहले लोग क्या पहनते थे? जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सिला हुआ कपड़ा पहना तो इससे पहले लोग खाल पहनते थे। सवाल, अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम किस सूरत में खाई है? जवाब, अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम सूरतुल असर में खाई है। सवाल, हक आ गया और बातिल मिट गया और बातिल मिटने वाली चीज़ है, ये अल्फाज कुरान पाक की किस सूरत में हैं? जवाब, हक आ गया और बातिल मिट गया और बातिल मिटने वाली चीज़ है, ये अल्फाज कुरान पाक की सूरत फतह में है। सवाल, निजासत हकीका की कितनी किस्में हैं? जवाब, निजासत हकीका की 2 किस्में हैं, निजासत गलीज और निजासत खफीफा। सवाल, किस नबी की जियारत करने के लिए जानवर भाग कर आए थे? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जियारत करने के लिए जानवर भाग कर आए थे। सवाल, सबसे पहले कागज किसने तैयार किया था? जवाब, सबसे पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तैयार किया था। सवाल, कौन सा अमल इंसान की अक्ल को कमजोर कर देता है? जवाब, ज्यादा सोना इंसान की अक्ल को कमजोर कर देता है। सवाल, वो कौन सी चीजें जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने पास रखते थे? जवाब, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने पास मिसवाक रखते थे। सवाल, यहूदी रिवायत के मुताबिक जुल्कफल किस पैगंबर का लक़ब था? जवाब, यहूदी रिवायत के मुताबिक जुल्कफल हज़रत हस्केल अलैहिस्सलाम का लक़ब था। सवाल, मस्नूई दांत लगाने का तरीका मुतारिफ कराने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब, मस्नूई दांत लगाने का तरीका मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम अबुल कासिम अल ज़हरवी है।
سوال، وہ کون سی قوم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا ہے؟ جواب، قوم بنی اسرائیل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا ہے۔ سوال، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم کس گروہ سے تعلق رکھتا تھا؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم خوارج گروہ سے تعلق رکھتا تھا۔ سوال، حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ جائے عبادت کو یہودی کس نام سے پکارتے ہیں؟ جواب، حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ جائے عبادت کو یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس میت پر کتنی صفحہ نماز جنازہ پڑھ لیں وہ بخش دیا جائے گا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس میت پر 3 صفحہ نماز جنازہ پڑھ لیں وہ بخش دیا جائے گا۔ سوال، غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے والوں کو وعید کس صورت میں دی گئی ہے؟ جواب، غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے والوں کو وعید صورت توبہ میں دی گئی ہے۔ سوال، کس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے ساتھ وہ نسبت تھی جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی؟ جواب، اپنے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب انہیں غزوہ تبوک میں مدینہ میں چھوڑا تھا۔ سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد 12 تھی۔ جواب، مسلمان زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ جہنم میں رہے گا؟ جواب، مسلمان زیادہ سے زیادہ 7,000 سال تک جہنم میں رہے گا۔ سوال، قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تو اس نے قتل کا طریقہ کہاں سے سیکھا تھا جبکہ وہ قتل کا طریقہ نہیں جانتا تھا؟ جواب، قابیل نے قتل کا طریقہ ابلیس سے سیکھا تھا۔ سوال، کس نماز کے بعد گھر میں جھاڑو دینے سے غربت نہیں آتی؟ جواب، اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جھاڑو دینے سے گھر میں کبھی غربت نہیں آتی، یا مغرب کی نماز کے بعد جھاڑو دینے والے کے گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی احادیث و روایت سے ثابت نہیں، البتہ گھر میں ہر وقت صفائی رہنی چاہیے۔ سوال، مہمان نوازی کتنے دن کی شمار ہوتی ہے؟ جواب، مہمان نوازی 3 دن تک کی شمار ہوتی ہے۔ سوال، عشرہ و مبشرہ کتنے صحابی تھے؟ جواب، عشرہ و مبشرہ 10 صحابی تھے۔
سوال، دنیا کا وہ کون سا بادشاہ ہے جس نے سب سے پہلے اپنے سر پر تاج رکھا تھا؟ جواب، نمرود کنعان بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا تھا۔ سوال، اونچائی چڑھتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب، اونچائی چڑھتے وقت اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ سوال، اونچائی سے نیچے آتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب، اونچائی سے نیچے آتے وقت سبحان اللہ پڑھنا چاہیے۔ سوال، نماز پڑھنے سے پہلے وضو کس صورت میں لازمی قرار دیا گیا ہے؟ جواب، نماز پڑھنے سے پہلے وضو سورۃ المائدہ میں لازمی قرار دیا گیا ہے۔ سوال، انسان کے اندر موت کا خوف بیٹھ جانا کس چیز کی نشانی ہے؟ جواب، جادو کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان کے دل میں موت کا خوف بیٹھ جاتا ہے۔ سوال، احادیث کی کون سی کتابوں پر آنکھ بند کر کے یقین کر سکتے ہیں؟ جواب، ان احادیث کی کتابوں پر آنکھ بند کر کے یقین کر سکتے ہیں: صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ۔ سوال، حدیث کے مطابق صدقہ دن میں کس وقت دینا چاہیے؟ جواب، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ صبح سویرے صدقہ دیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقہ سے سبقت نہیں لے جا سکتی۔ سوال، اہل قریش پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا کہاں ذکر کیا گیا ہے؟ جواب، اہل قریش پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا سورۃ القریش میں ذکر کیا گیا۔ سوال، آسمان پر سب سے پہلے کس فرشتے نے نماز پڑھی؟ جواب، آسمان پر سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ سوال، زمین پر پہلی بارش کب ہوئی تھی؟ جواب، زمین پر پہلی بارش 10 محرم کو ہوئی تھی۔ سوال، کن دو لوگوں کے درمیان بیٹھنے سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے؟ جواب، دو خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔